تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. یہ ایک نیریٹو بن گیا تھا پاکستان کے اندر. سو لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ عمران خان نے آ کے یہ سوال اٹھایا ہے. اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسترد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں. اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہو, تحریک انصاف کا کوئی بھی اور لیڈر ہو, ہمیں کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب 100% جو ہے وہ دینا چاہیے. اب آئیے مدعے کی طرف, اس مسئلے کی طرف. جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا, صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے. اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے, وہ سوال یہ ہے, جب عمران خان 2018 میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے, وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ, تو انہوں نے ایک گھڑی تحفے میں دی. اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے, اس کے کیا معاملات ہیں, کیسے ہیں, یہی سارا تنازع ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تحفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی وزیر اعظم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو وہ حکومت ہے, ان دس کیس اسپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے, وزیر اعظم وصول نہیں کرتا. جو چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے فارن آفس کا, وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹوکول سے. یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹوکولز آپس میں طے ہیں ملکوں کے, اس کے مطابق. جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فارن آفس کے چیف آف پروٹوکول ہیں انہوں نے اس کو ریسیو کیا سعودی حکومت سے. اس کے بعد جو چیف آف پروٹوکول ہے وہ رولز کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے, جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت کام کرتا ہے. وزیر اعظم کا اس سارے معاملے سے, وزیر اعظم آفس کا یا وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے. چیف آف پروٹوکول نے تحفے ریسیو کیے, وہ پاکستان لے کے آئے, انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیے. اب کیبنٹ ڈویژن اس کی رسید جاری کرتی ہے, وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے تحت رولز کے مطابق ان تحفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس تحفے کی کیا قیمت ہے. اس کے لیے ایک بورڈ بنتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار طے ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے طے ہوگی. یہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے. وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ, اس کیس میں فار ایگزامپل وزیر اعظم کو تحفہ ملا تھا تو وہ وزیر اعظم آفس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے, اس کی یہ قیمت ہے. اب جب 2018 میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں 20% اس تحفے کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا. یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا, یہ پہلے بنا ہوا تھا. ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو 20% سے بڑھا کے 50% پہ لے گئے. ہم نے کہا نہیں 20% بہت تھوڑا ہے, 50% جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں. اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے اعظم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے جو تحفے باہر سے ملے ہیں وہ 20% قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں. اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے 50% جو ہے وہ کر دیا ہے.
اگر اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی چاہیے, وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیبنٹ ڈویژن نے, انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا 10 کروڑ روپے کے قریب, لگ بھگ 10 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا, یا 9 کروڑ 87 لاکھ یا سم تھنگ, بٹ 10 کروڑ کے قریب, اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں. اس کے 10 کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی, اور رولز کے مطابق 20% اس کا ادا کر کے یہ جو تحفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا. اس کے بعد یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا, جو یہ بکا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا, 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پاکستانی مارکیٹ میں یہ بکا, اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا. یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا, اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات. اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے, عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی, نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے, اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے. اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے, انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی, عمر ظہور سے. عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی, 4 بھائی ہیں, 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں. خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا. منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا, اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے. بعد میں وہ پاکستان آئے. پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی. صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, ایک نجی معاملہ ہے. اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے, صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے جو بھی زلفی جو ہے میرا خیال اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر. انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے. اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی, اور اس کارنر شاپ کے اوپر کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں, اور $2 ملین ادا کر دیے. حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں. لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے. یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے, اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے, وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے, لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے. انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی, ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی کوسار تھانے میں, اور اس کے بعد ECL سے بھی ہٹایا گیا. جو ہی عمر ظہور کے
جو ہی شہزاد اکبر اور رضوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی، اس کے فوراً بعد جو عمر ظہور ہے اس کا نام ای سی ایل سے ہٹایا گیا. ای سی ایل سے ہٹانے کے بعد 1 مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ $2 ملین جو ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں. اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے، لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے. 4 دن تقریباً 1 ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں کے اوپر ہیں اور چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریے، ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبئی میں عمر ظہور کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں 3 پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاز آپ کو بتائے ہیں کہ 20% پہ ان کے خریدا ہے اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی باہر ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا ہاؤسز پہ، چاہے جنگ گروپ ہو یا سما گروپ ہو. لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں انہیں یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے، توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے وہ ایک گاڑیاں آصف علی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت. اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں. ڈینائل کوئی نہیں آیا. ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ MNA نہیں تھے، ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے. تو یہ بھی نہیں کہ MNA لیول تھے، ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدی جو توشہ خانہ کے رولز کے بالکل خلاف ہے. اینٹیکس اینڈ کارز belong to the cabinet pool. تو ایک تو یہ بات کہ وہاں کوئی شوز نہیں ہو رہے، وہاں کوئی جیو پہ گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کدھر ہیں. جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے، اس سیٹ کی 2 چیزیں جو مزیدار ہیں جو عمر صاحب نے جو کی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ، اور اس سے ایک ویلیویشن جو انہوں نے بنائی ہے اس سیٹ کی وہ بنائی ہے $12 ملین کی. پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے اور پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 15 نومبر ہے. تو اسی وقت پروگرام سے پہلے کسی اپنے فراڈی دوست کو پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن 12 ملین کی بنائی. میں واضح طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانیں ہیں دبئی میں اس وقت، ہمیں وہاں سے ویلیویشن، میڈیا بھی آئے ہم بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں. پہلی بات. دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ 5 کروڑ 70 لاکھ میں یہ بیچا گیا اور میری اطلاع کے مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو، وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے. اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی دبئی میں ہیں کیونکہ جب ہماری حکومت گئی تو FIA نے اس جیولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا، اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر سے. اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک ڈر کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگا ہوا ہے. تو
ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا, ایگزیکٹلی کتنے کے بیچا, لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے, اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے, ان کا نمبر بھی پتہ ہے, ان کو دبئی میں ان کو اتا پتہ بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے, تو یہ جھوٹ بھی آپ کو ایک آپ کے سامنے انرتھ ہو جائے گا. تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبئی اس دنیا میں شاید سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے. ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمراز ہیں, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک ملٹی ملینئر ڈکلیئر کرتا ہے, ان کے دفتروں کے لابیز میں, ان کے دفتروں میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, ان کے یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفس ہے. لیکن یہ ڈکلیئر کرنا کہ فرا بی ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے پیسے لیے ہیں, تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ لابی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا, کوئی ایک چیز نہیں ہے. دوسری چیز, آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1 لاکھ کی چیز بھی خریدے, آپ رسیٹ لیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی مالکیت پہ نہ آئے. ان صاحب نے $2 ملین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی رسیٹ کے, بغیر کسی کنفرمیشن کے, بغیر کسی پروف کے, اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے. تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس گھڑی کی, اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی, اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا, کہ یہ انسان تھے یا نہیں. اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو جو ECL سے انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا 15 اکتوبر کا اناؤنسمنٹ تھی, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں 12 یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ اس کے بیچ میں سے ان کو نکالا گیا, اور اس کے 1 مہینے کے اندر ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. جو اس میں آگے شریم مزاری صاحبہ اس میں تفصیل سے بات کریں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 1 مہینے کی کرونالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, کسٹوڈیل ٹورچر سے لے کے پریس کے اوپر, خان صاحب کے اوپر حملہ, ارشد شریف صاحب کی شہادت, اب یہ اس پوری سرکس کی اگر آپ کرونالوجی اٹھا کے دیکھیں 31 دن کے اندر کیا ہوا ہے, تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کو 3-4 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے, جیسے جدھر زلفی نے ختم کیا, کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے. یہ آپ کو اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھی, ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی ان کے خلاف بھی. اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر ہیں کروکس کے ساتھ, کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹڈ مین. یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی وانٹڈ تھا. آپ نے پہلے خود FIA نے, ڈاکٹر رضوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے, اس کے خلاف کیسز ہیں. پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہو گئے, جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں ادھر جو کہ طاقتور ہیں, اور اس کی انٹرپول سے بھی ہٹ گیا اور اس کو ECL سے بھی ہٹا دیا گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائے گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر, اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے. اس کے کنیکشن ضرور بنتی ہے. کس نے دبئی سے نکلوایا, کس نے اس کو کینیا, ارشد شریف کو کس نے کینیا کا سجیشن دیا, کیا لنکس تھے. تو ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا کہ یہ کرمنل ایک سامنے آ گیا ہے, اس سے اب یہ سوالات پوچھنے چاہیے. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ساری قوم بھول گئی ہے جو یوسف رضا گیلانی کی بیوی نے ایک ہار جو کہ فلڈ وکٹمز کے لیے تھا وہ چوری کر لیا, اپنے لیے رکھ لیا. کوئی سوال نہیں اٹھ رہا کیا کہتے کہ یہ جو گاڑیاں اللیگلی لی گئیں توشہ خانہ سے اور کیا چیزیں. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ توشہ خانہ کے رولز سارے پبلک سرونٹس پہ اپلیکیبل ہیں. تو میرا سوال ہے کہ ملٹری لیڈرز جب جاتے ہیں اور ان کو آفیشل گفٹس ملتی ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ ہے توشہ خانہ میں؟
اور انہوں نے کس طرح ڈپازٹ کیے, اگر خریدے تو کس طرح کیے, اپنے ٹیکس ریکارڈ میں دکھائے, کیپٹل گینز ٹیکس دیا. یہ سوال بہت اب لازمی ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو پورا سرکس کیا جا رہا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے طاقتور اور کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یہ کروا رہی ہے سارا تماشا. عمران خان کے خلاف جب ان کو کوئی نہیں ملا تو اندازہ لگائے کہ ایک کرمنل کو لا کے وہ اس سے ایویڈنس عمران خان کے خلاف دلوا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈسپریشن. جب آپ کے پاس کچھ نہ ملے تو آپ پینک میں غلطیاں کرتے ہیں, اور یہی غلطی کی کہ ایک شخص جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو کرمنل ہے, اور صرف ہماری نظروں میں نہیں, ناروے وغیرہ میں اس کے خلاف وہ ہے ایف آئی آرز وغیرہ ہیں, ہی از وانٹیڈ, وہ جا نہیں سکتا. بلکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ نارویجن سٹیزن تھا, ڈیول نیشنل تھا, اس کی نیشنلٹی انہوں نے ختم کر دی ناروے کی آفٹر ہز کرمنل ایکٹیویٹیز. تو مطلب ہے کہ خدارا اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں یہ طاقتیں کہ اب وہ کرمنل سے ڈیلنگ کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ, کسی طرح کچھ ان کو مل جائے عمران خان کے خلاف. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ قوم کوئی جھوٹ ان کا نہیں ماننے کے لیے تیار, جو مرضی یہ کرتے جائیں, ساری سکیمز ان کی فیل ہو رہی ہیں. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. حقیقی آزادی کے مارچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نکلتے آ رہے ہیں, حالانکہ خان صاحب خود نہیں ادھر موجود. اس کا مطلب ہے کہ اب اگلا مجھے نہیں سمجھ آئی, کوئی کسی قاتل کو ہی لے آئیں گے اب ایویڈنس کوئی دینے کے لیے جیو پہ یا سما پہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں. اور اگر یہ ریاست کا حال ہے کہ ریاست اس نیچ لیول پہ اتر آئی ہے تو بڑا افسوس ہے. پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں, ایک یہ جوکر جو کرائم منسٹر رکھا ہوا ہے, اور ایک اب یہ ریاست اپنی خود تباہی کر رہی ہے. ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم پیچھے کھڑی ہو, اور جب ریاست جو ان کے کالے بھیڑ ہیں ریاست میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرائے. اگر آپ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو ریاست مضبوط نہیں ہوگی, کمزور ہوگی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, بڑی آسان بات ہے, ہر شہری کو یہ سمجھ آئے گی بات, ریاست کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات. یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اب یہ حال ہو گیا پاکستان کی ریاست کا کہ جو کرمنل پھر رہے باہر ملک سے اس کو پکڑ کے آپ اٹھا لیں اور غلط ایویلیویشن پیپرز, غلط کام کروا کے کسی طرح